السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، بلا قادرین علی نسوی بنانہ، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یسأل ایان یوم القیامہ، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، یقول الانسان یومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر۔ نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں۔ بلکہ انسان چاہتا یہ ہے کہ اپنے آگے نافرمانی کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا، پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، یعنی ان ساری مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ ہرگز نہیں، پناہ کی جگہ کوئی نہیں۔ اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو ہم پڑھ رہے تھے حساب کتابی کے بارے میں کہ کس کس طرح مختلف لوگوں کا حساب ہوگا اور کیا سوال پوچھے جائیں گے۔ آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جہنم میں داخل ہونے سے پہلے کس قسم کے عذاب ہوں گے۔ ہم نے کل جتنی بھی باتیں ذکر کی اچھے اعمال اور برے اعمال کے بارے میں، ان میں بھی یہی تھا کہ اچھے اعمال کس طرح قیامت کے دن بھی فائدہ دیں گے۔ یاد رکھیے، اچھے اعمال انسان کو دنیا میں بھی فائدہ دیتے ہیں، کر بھلا ہو بھلا۔ جو کسی کی مشکل میں کام آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکل آسان کر دیتے ہیں۔ اچھے اعمال انسان کو موت کے وقت بھی فائدہ دیتے ہیں، جان نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اچھے اعمال انسان کو قبر کے اندر بھی فائدہ دیتے ہیں کہ قبر میں روشنی ہوتی ہے، قبر میں سکون ہوتا ہے، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتا ہے۔ قبر کے علاوہ انسان جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اچھے اعمال حشر کے میدان میں بھی اس کو فائدہ دیں گے، اور پھر اس کے بعد حشر میں جو مختلف سٹیپس ہیں وہاں پر اس کے لیے فائدے کا باعث بنے گے، اور بالآخر اس کو جنت تک پہنچائیں گے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اچھے اعمال کی فکر کرتا رہے، اور اسی طرح برے اعمال سے بھی بچے، کیونکہ برے اعمال دنیا میں بھی انسان کے لیے مصیبتوں کا باعث بنتے ہیں، اور پھر اسی طرح قبر میں بھی اور حشر میں بھی، حتیٰ کہ جان نکلنے کے وقت بھی، اور پھر جہنم میں داخل ہونے سے پہلے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اس دن مجرم لوگ یعنی قیامت کے دن بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سورۃ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور تو مجرموں کو اس دن زنجیروں میں ایک دوسرے کے ساتھ جکڑے ہوئے دیکھے گا، ان کی قمیصیں گندھک کی ہوں گی اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپے ہوگی، تاکہ اللہ ہر جان کو اس کا بدلہ دے جو اس نے کمایا، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، ترا آپ دیکھیں گے، کس کو دیکھیں گے؟ المجرمین، مجرموں کو۔ کب؟ یومئذ، اس دن، یعنی قیامت کے دن۔
کس حال میں دیکھیں گے؟ مقرنین فی الاسفاد، کہ وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، یعنی بیڑیوں میں جکڑ کر ان کے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیا جائے گا اور وہ ذلت اور رسوائی میں ہوں گے. یعنی مجرم لوگ نہ صرف یہ کہ قیامت کے دن گھبراہٹ کا شکار ہوں گے بلکہ بیڑیوں میں بھی جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے دل گلوں میں اٹکے ہوئے ہوں گے، غم سے بھرے ہوئے ہوں گے. جیسے آتا ہے اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، کہ جب دل گلوں کے پاس غم سے بھرے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ چوک ہو رہے ہوں گے. غم کی انتہا کے وقت ایسے ہوتا ہے، اور اس وقت ایک طرف زنجیریں اور طوق اور دوسری طرف شدید غم کا شکار ہوں گے. لیکن اس کے برعکس حشر کے میدان میں اہل ایمان کی عزت افزائی بھی کی جائے گی. یعنی قبر سے اٹھائے جانے والے گروہ جو ہیں وہ دو طرح کے ہوں گے. ایک وہ جو رحمان کی طرف بڑے آنر کے ساتھ لے جائے جائیں گے، جس کے بارے میں سورۃ مریم میں آتا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اہل ایمان کو رحمان کی طرف انتہائی عالیشان عزت آبرو کے ساتھ لے جایا جائے گا. سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 85 میں، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم متقی لوگوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر اکٹھا کریں گے. یعنی جس طرح مہمان کو آنر دیا جاتا ہے، عزت دی جاتی ہے، اسی طرح متقی لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ، نیک کام کرنے والے لوگ جب حساب کتاب کے لیے پیش کیے جائیں گے تو مہمانوں کی طرح پیش کیے جائیں گے. اس کے برعکس دوسرے گروہ کو انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ پیش کیا جائے گا کہ ان کے ہاتھوں کو گردن کے ساتھ ملا کر اور پاؤں کو باندھ کے جکڑ کر پیش کیا جائے گا. تو دونوں طرح کے گروہوں میں بہت بڑا فرق ہوگا. کچھ کو عزت دی جائے گی، ویلکم کیا جائے گا، رحمان کے عرش کے سائے میں رکھا جائے گا، باوقار طریقے سے لایا جائے گا. ایک ڈیلیگیشن کے طور پر، وفد کہتے ہیں ڈیلیگیشن کو، جیسے بادشاہوں کے ڈیلیگیشن آتے ہیں تو ان کو کتنا پروٹوکول دیا جاتا ہے. تو یہ لوگ بھی اسی طرح قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور جب پیش کیے جائیں گے تو پورے احترام کے ساتھ اور ہر دہشت اور خوف سے وہ امن میں ہوں گے. لیکن اس کے برعکس مجرم انتہائی خوف، دہشت اور غم کا شکار ہوں گے. تو دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے یہ قیامت کے دن سے متعلق ہے، لیکن دوسرا جس میں پھر ان کے جسم پر جو تارکول کے کپڑے ہوں گے اور شعلے ان پہ چھا رہے ہوں گے، یہ جہنم سے متعلق ہے. یعنی ان کو گندھک کا لباس پہنایا جائے گا، جس میں لباس میں ان کا جوتا، ان کا ازار، ان کا قمیص، ان کے سر کو ڈھانپ، ہر چیز گندگی کی ہوگی اور وہ آگ کے بھڑکانے میں اور زیادہ مددگار ہوگی. اور پھر اسی طرح یہ گناہوں کا بوجھ بھی اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے ہوں گے. یعنی قیامت کے دن سورۃ الانعام آیت نمبر 31 میں آتا ہے قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آ پہنچے گی کہیں گے ہائے ہمارا افسوس اس پر جو ہم نے اس میں کوتاہی کی، اور وہ اپنے بوجھ یعنی گناہوں کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے. سن لو برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھائیں گے. اور اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے جس شخص نے زمین سے ایک بالشت بھی کسی کی ظلمن لے لی، یعنی کسی کی زمین پہ جو صرف ایک بالشت کے برابر ہو ظلم سے اس کو ہتھیا لیا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے 7 زمینوں کا طوق ڈالیں گے. اس قسم کے بوجھ ہوں گے جو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 آدمیوں کے امیر کو بھی قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ وہ جکڑا ہوا ہوگا، اس کا عدل اس کو آزاد کرائے گا یا اس کا ظلم اس کو ہلاک کرے گا. پھر اسی طرح کچھ لوگوں کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی. فرمایا جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اسے چھپائے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی. اور یہ قیامت کے دن کا حال ہے، ہم پڑھ رہے ہیں قیامت کے دن کے حالات.
اسی طرح کچھ لوگ مفلوج اٹھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک کو دوسری پر ترجیح دیتا ہو یعنی ناانصافی کرتا ہو, وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ گر چکا ہوگا یعنی آدھے جسم کے ساتھ, یا آدھا جسم پیرالائز ہوگا. اسی طرح گندگی پھیلانے والے کا انجام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قبلہ رخ تھوک دیا وہ قیامت کے دن یعنی نماز میں اگر اس کو ضرورت پیش آئی تو اس نے سامنے ہی تھوک دیا تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر ہوگا اور اسی چہرے کے ساتھ سب کے بیچ میں ہوگا. پھر قیامت کے دن بھوک محسوس کرنے والے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کے کھانے والے قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکے رہیں گے. پھر خبیث چیز صدقہ کرنے والے کا انجام. عوف بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ کے ہاتھ میں ایک عصا تھا, لاٹھی. ایک آدمی خشک اور خراب قسم کی کھجور مسجد میں لٹکا کے چلا گیا تھا کہ کھا لیں یہاں کے رہنے والے, جو اصحاب صفہ ہوتے تھے جن کا اپنا کوئی گھر بار نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے خراب خوشے پر عصا مارنے لگے, یعنی آپ نے وہ لاٹھی لی اور کھجوروں کے اوپر مارنا شروع کر دی. پھر آپ نے فرمایا اگر یہ صدقہ کرنے والا چاہتا تو اس سے عمدہ قسم کی کھجور دے سکتا تھا. بلا شبہ قیامت کے دن یہ صدقہ کرنے والا ایسی ہی خراب کھجور کھائے گا, یعنی جیسا جس کے ساتھ برتاؤ کریں گے جو جس کو دیں گے وہ اپنے ہی سامنے آئے گا. پھر لوگوں کے لیے پل بنے ہوئے لوگ ہوں گے کچھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹیک لگا کر نہ کھانا, چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہ کھانا, مسجد میں کوئی جگہ مقرر نہ کرنا تاکہ اسی میں ہی نماز پڑھی جائے, اور جمعہ کے دن گردنیں نہ پھلانگنا. ورنہ یعنی یہ جمعہ کے دن گردنیں پھلانگنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ بعض لوگ دیر سے آتے ہیں اور پھر اگلی صف میں جاتے ہیں اور وہ لوگوں کی گردنوں کے اوپر سے پھلانگتے پھلانگتے آگے پہنچتے ہیں. ورنہ اللہ قیامت کے دن تجھے لوگوں کے لیے پل بنا دے گا. مطلب یہ کہ لوگ اس کے اوپر سے چڑھ کے آگے جا رہے ہوں گے, روند رہے ہوں گے اس کو, یعنی اسی طرح اس کے اوپر بھی پاؤں رکھے جائیں گے جس طرح وہ لوگوں کے اوپر پاؤں رکھ رکھ کے یا ٹھوکرے مار کے آگے جاتا تھا, کیونکہ جیسا عمل ویسی ہی سزا. پھر کچھ لوگ چہرے کے گوشت سے محروم ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا تک نہ ہوگا, بالکل ہڈیاں ہی ہڈیاں صرف ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ جب چہرہ جھلس جاتا ہے اور گوشت سارا ہٹ جاتا ہے, آپ نے کبھی ایسے مردوں کی تصویریں دیکھی ہوں گی جن کا سارا گوشت جھڑ چکا ہو, کتنی بھیانک تصویر ہوتی ہے صرف ڈھانچے کی, کھوپڑی کی. اسی طرح کچھ کا چہرہ زخمی ہوگا, نوچا ہوا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے محتاج نہ ہونے کے باوجود سوال کیا, یعنی ضرورت نہیں تھی بس ویسے ہی مانگنے کی حرص, تو قیامت کے دن اس کا سوال چہرے پر خراش اور زخم کی صورت میں اور نوچے ہوئے چہرے کی کیفیت میں ظاہر ہوگا. عرض کیا گیا اللہ کے رسول محتاج نہ ہونے کی حد کیا ہے؟ فرمایا 50 درہم یا اس کی قیمت کے برابر سونا, یعنی جس کے پاس اتنا مال ہو اور پھر وہ اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے مزید پیسے مانگے تو یہ اس کے لیے ذلت کا باعث ہوگا قیامت کے دن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا, مسند احمد کی روایت ہے, مانگنے والے کے چہرے پر قیامت کے دن خراشیں ہوں گی, اس لیے جو چاہے اپنے چہرے کو بچا لے. سب سے ہلکا سوال قریبی رشتے دار سے سوال کرنا ہے جو اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے کوئی شخص کرے, اور بہترین سوال وہ ہے جو دل کے استغنا کے ساتھ ہو, اور تم دینے میں ابتدا ان لوگوں سے کرو جن کے تم ذمہ دار ہو. یعنی استغنا کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود غنی ہے اور اس کو ضرورت نہیں ہے, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو دوسروں کی, جیسے ولا یحض علی طعام المسکین, اس پر بھی سزا سنائی گئی کہ جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. تو مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے اگر کوئی شخص پیسے اکٹھے کرتا ہے اور وہ سوال کرتا ہے تو اس کے اپنے اندر استغنا ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ ایک اچھے کاز کے لیے لوگوں سے سوال کر رہا ہے, تو ایسے سوال کی اجازت ہے. اور تم دینے میں ابتدا ان لوگوں سے کرو جن کے تم ذمہ دار ہو, یعنی جب تم اپنا مال خرچ کرنے لگو تو سب سے پہلے اس پہ مال خرچ کرو جس کے نان نفقے کی ذمہ داری تم پر ہے, جو تمہارے قریبی لوگ ہیں. پھر اسی طرح خیانت کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں سے ایک جانور کی پیشانی کے بال پکڑتے اور فرماتے اس میں سے میرا بھی وہی حصہ ہے جو تم میں سے کسی کا ہے سوائے خمس کے, اور وہ بھی تم پر ہی لوٹا دیا جاتا ہے, لہذا دھاگا اور سوئی یا اس سے بھی کم درجے کی چیز ہو تو واپس کر دو, اور خیانت سے بچو کیونکہ وہ قیامت کے دن خائن کے لیے باعث عار و ندامت ہوگی. پھر ریاکاروں کا انجام.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کا ایک نوالا کھائے گا یعنی بغیر اجازت کے تو بے شک اللہ ویسا ہی نوالا اسے جہنم کا کھلائے گا، اور جو کسی مسلمان کا کپڑا پہن لے گا یعنی بغیر اس کی اجازت کے چرا کے تو یقیناً اسے اللہ جہنم کا لباس پہنائے گا۔ جو کسی آدمی کی برائی کرنے کے سبب ریاکاری اور شہرت کے مقام پر کھڑا ہوا یعنی وہ اس لیے دوسرے کی برائی بیان کر رہا ہے تاکہ اس کو شہرت مل جائے، اور آج کل آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا میں یہ بہت ہو رہا ہے کہ اگر کسی کو بہت شہرت ملی ہوئی ہے تو اس کے اوپر تنقید کر کے یا اس کے بارے میں کچھ برا سرا لکھ کے لوگ خود ٹرینڈنگ میں آنا چاہتے ہیں۔ ویسے تو ان کو کوئی جانتا نہیں، یعنی کوئی معمولی سا لکھاری ہے، کوئی اس کو جانتا نہیں، نہ کوئی اس کے آرٹیکل پڑھتا ہے، لیکن وہ مشہور ہونے کے لیے کیا کرتا ہے، کسی بڑی شخصیت پہ تنقید کر دیتا ہے، کنٹروورسی کھڑی کر دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے مشہور ہو جاتا ہے۔ تو جو کسی کی برائی بیان کر کے اپنی شہرت حاصل کرے تو قیامت کے دن اللہ اسے شہرت اور ریاکاری کے مقام پر کھڑا کریں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو ریاکاری کے لیے نیک کام کرے، تو یہ جو فیم کی خواہش ہے یا مشہور ہونے کی خواہش ہے کہ لوگ مجھے اکنالج کریں، لوگ مجھے چاہیں، لوگ مجھے پسند کریں، تو یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے۔ قیامت کے دن مخصوص جگہ ہوگی جہاں پر ایسے لوگوں کو کھڑا کر کے پھر ذلیل کیا جائے گا۔ پھر باتوں کی ٹوہ میں لگنے والے کو عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کی باتیں سننے کے لیے کان لگائے جو اسے پسند نہیں کرتے یا اس سے بھاگتے ہیں، یعنی بعض ہوتا ہے نا کہ آپ بات کر رہے تھے، اتنے میں مجلس میں کوئی ایسا شخص داخل ہو گیا کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نے اس کے سامنے بات کی تو یہ بات یہاں نہیں رہے گی، یہ تو بہت پھیل جائے گی، یا یہ ٹویسٹ کر کے کسی اور کو جا بتائے گا یا فساد کرے گا، تو آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ جب وہ شخص دیکھتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہو رہی تو وہ پھر واپس نکل جاتا ہے اور جا کے دروازے کے پیچھے کان لگا کے سنتا ہے کہ اچھا اب کیا باتیں ہو رہی ہیں، اور وہاں سے کچھ پک کر کے پھر فتنہ فساد کرتا ہے۔ تو بہرحال جو شخص دوسرے لوگوں کی بات سننے کے لیے کان لگائے جو اسے پسند نہیں کرتے یا اس سے بھاگتے ہیں تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا، اور یہ قیامت کے دن کا عذاب ہے۔ پھر اسی طرح مصور کو بھی عذاب دیا جائے گا، جو کوئی دنیا میں تصویر بنائے گا، یعنی ہاتھوں سے جیسے ڈرا کرنا، اسے قیامت کے دن مکلف بنایا جائے گا کہ اس میں روح بھی ڈالے جو وہ نہیں کر سکے گا۔ پھر اسی طرح جھوٹا خواب سنانے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا خواب بیان کیا جو اس نے دیکھا ہی نہ ہو تو اسے جو کے 2 دانوں کو گرہ لگانے کے لیے کہا جائے گا، اور وہ اسے ہرگز کر نہ سکے گا۔ جو دیکھے ہوں گے بارلے وغیرہ، تو ان کے 2 دانوں کے درمیان گرہ لگاؤ تو دونوں اکڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان کی گرہ کیسے لگ سکتی ہے۔ پھر اسی طرح حد قذف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غلام پر تہمت لگائی حالانکہ غلام اس تہمت سے بری تھا تو قیامت کے دن اسے کوڑے لگائے جائیں گے، الا یہ کہ اس کی بات صحیح ہو۔ یعنی بعض اوقات ایسے انسان پر انسان الزام لگا دیتا ہے، جیسے گھر میں کوئی زیور چوری ہوا، کوئی چیز ہوئی تو الزام میڈ پر ہی لگا۔ اب ایسے لوگ بےچارے اپنی غربت کے مارے اور اپنی کمزوری کے باعث دوسروں کا ظلم سہتے ہیں بعض اوقات، حالانکہ قصور ان کا نہیں ہوتا، خود ہی رکھ کے کہیں بھولے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب نظر نہیں آئی چیز، پہلی بدگمانی یہ فلاں نے چرایا ہوگا، اور پھر اس کو بلا کے جو تفتیش اور پڑتال کرتے ہیں جس ذلت آمیز طریقے سے، اور پھر بعض لوگ تو پولیس کے حوالے کر کے اس سے پٹواتے ہیں، اور وہ زیور جو ہے وہ کہیں اور سے نکل آتا ہے۔ تو اگر کسی نے کسی کو اس طرح پٹوایا تو قیامت کے دن اس کو بھی پیٹا جائے گا۔ پھر شہرت کا لباس پہننے والے کو عذاب دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے شہرت کا کپڑا پہنا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے ویسا ہی کپڑا پہنائیں گے، یعنی پرومیننٹ ہونے کے لیے جیسے کوئی لباس پہنا جاتا ہے۔ پھر ریشم کے استعمال پر آگ کے طوق کا عذاب ہے۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک جبہ پہنے دیکھا جس کا گریبان ریشم کا بنا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن یہ آگ کا ایک طوق ہوگا۔ آپ نے بخاری میں پڑھا ہوگا کہ 4 انگلی ریشم تک کی پٹی لگانے کی اجازت ہے، تو یہ گردن کے اوپر ریشم پہننے سے طوق کی بات کیوں کی گئی؟ منذری کہتے ہیں کہ شاید وہ ریشم جو آپ نے دیکھا تھا وہ 4 انگلی کی مقدار سے زیادہ تھا، کیونکہ اس سے کم مقدار کا ریشم حرام نہیں کیا گیا۔ اور اس کی دلیل حضرت عمر کی حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے منع کیا سوائے 2 یا 3 یا 4 انگلیوں کی پٹی کے، 2 انگلیاں 3 یا 4۔ آپ نے دیکھا کہ جیسے امام حرم عید وغیرہ کے خطبے کے موقع پر جو جبے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اوپر گولڈن پٹی لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اس حد تک اجازت ہے۔ پھر معمولی چیزیں روکنے پر گنجے سانپ کا مسلط ہونا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی رشتہ دار اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے پاس جا کر ایسی زائد چیز کا سوال کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہوتی ہے لیکن وہ کنجوسی کرتا ہے، دیتا نہیں. مثلا ایک بہن دوسری بہن کے گھر گئی اور یہ محتاج ہے پہلی والی، اور دوسری کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے اور یہ اپنی ضرورت بیان کرتی ہے لیکن وہ دینے کو راضی نہیں، تو یہ بھی بہت غلط بات ہے کیونکہ بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں، بعض کمزور ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، مشکل سے کسی کے سامنے اپنی کو حاجت رکھ سکتے ہیں. تو انسان کے پاس اگر وہ چیز ہو تو اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی ایسی چیزوں میں بخل کرتا ہے تو فرمایا ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن جہنم سے سانپ نکالا جائے گا جو اپنی زبان کھولے ہوئے ہوگا، جسے شجاع کہتے ہوں گے، اسے ایسے آدمی کا توق بنا دیا جائے گا. زکوٰۃ کے نہ دینے والے کے لیے بھی آتا ہے اور کسی کی ضرورت کے موقع پر کنجوسی کرنے والے کے لیے بھی. پھر جنت کی خوشبو سے کچھ لوگ محروم ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، وہ علم جو اللہ عز و جل کا چہرہ چاہنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، جس نے اسے دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھا، اسے قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی. یعنی دین کا علم جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے سیکھنا چاہیے، نہ کہ دنیا کمانے کے لیے. پھر جس پر نوحہ کیا گیا اس کی پکڑ ہوگی، اگر وہ اس کو پسند کرتا ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے پہ خوب رویا جائے. اور اسی طرح جو نوحہ کرنے والی ہے، فرمایا اگر اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اس حال میں کھڑی ہوگی کہ اس پر گندھک کا کرتا اور زنگ کی چادر ہوگی یا خارش کی چادر ہوگی جس کو کہتے ہیں، وَدِرْعٌ مِّن جَرَبٍ. تو یہ ہے قیامت کے دن کے بعض لوگوں کے حالات جو دنیا میں ان جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں. تو ان حدیث کو پڑھ کے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان چیزوں سے بچنا بھی چاہیے اور قیامت کے دن کی سختیوں سے بچنے کی دعا بھی کرنی چاہیے. السلام علیکم استاذہ. کوشچن تھا کہ جو ایک جگہ ایسے لوگوں کو سزا دی گئی کہ ان کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا جو سوال کرتے ہیں دوسروں سے. تو فار ایگزامپل اگر ہم افورڈ کر سکتے ہیں کوئی چیز لیکن ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی گیجٹ، کوئی مشینری، اپنے کسی ہمسائے سے لیتے ہیں یا نیبر سے مانگتے ہیں یوز کرنے کے لیے، تو استعمال کرنے کے لیے وقتی طور پر، تو جیسے کوئی مہمان آ گئے، آپ کو کراکری چاہیے، آپ کو کوئی چیز چاہیے، اس کی ممانعت نہیں ہے. یہ اس کی ممانعت ہے جو اپنا مال بڑھانے کے لیے یا اپنے پیسے بچانے کے لیے انسان دوسروں سے لیتا ہے. ضرورت پڑنے پر تو وہ یمنعون الماعون جو آتا ہے کہ ضرورت کی معمولی چیزیں بھی روکتے ہیں، تو وہ ضرورت کے وقت مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں اور دینے والے کو روکنی بھی نہیں چاہیے. السلام علیکم استاذہ، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ شوہ اور کنجوسی میں کیا فرق ہے؟ شوہ کنجوسی تو یہ ہے کہ جیسے مال کو روک لینا، اور شوہ جو ہے وہ دل کی تنگی ہے جس میں انسان معاف نہ کرے، یعنی مال بھی روکے اور معافی بھی روکے. استاذہ جی یہاں پر یہ جو مصور کی جو بات ہوئی کہ وہ تصویریں بنانے والے کے اوپر بھی گناہ ہے، تو یہ جو ہر وقت سیلفی یا کوئی چیزیں بلا ضرورت تو وہ بھی نہیں بنانی چاہیے، لیکن وہ تو ایک مشینی عمل ہے، ہاتھ سے ڈرا کر کے یہ کہنا کہ میری تخلیق ہے، تو اللہ کی تخلیق کی برابری ہے نا. اس لیے ان ساری چیزوں کو پڑھ کے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بس قیامت کا دن ہوگا، ہلا گلا ہوگا، بس ادھر سے بچ کے ادھر سے ادھر پار نکل جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جن کا ذکر ان حدیث میں آیا ہے، یہ کہیں نہ کہیں معاشرے کے اندر دکھائی دیتی ہیں اور لوگ ان پہ توبہ بھی نہیں کرتے، کیونکہ توبہ کریں تو چھوڑ ہی دیں، ان کو کنٹینیوسلی کرتے جاتے ہیں. جی آج کل جیسے اب یہ ٹریولنگ پہ پابندی ہے تو اتنی لمبی لسٹ ایوری ڈے ایڈ آن ہوتی جاتی ہے کہ اچھا اب یہ چیز اس طرح سے ہوگی، اب یہ اس طرح سے ہوگی. تو جس نے بھی کسی نے ٹریول کرنا ہوتا ہے وہ ساری لسٹ دے کے جاتا ہے. جیسے ابھی ریسنٹلی انہوں نے کورونا کا ٹیسٹ کا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ کا نیگیٹو ٹیسٹ ہے بفور یو گو ٹو ایئرپورٹ. تو جیسے جس نے بھی ٹریول کرنا ہے وہ اپنا جو ہے وہ چیک کرتا رہتا ہے کہ کوئی اور کیا کیا ریسٹرکشن ہے اور کیا کیا ڈاکومنٹ چاہیے جو میرے کلیئر ہوں. تو ایسے ہی پھر یہ قیامت کے دن کی ساری چیزیں ہیں، جیسے ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ کس کس چیز کا کیا کیا حساب ہے اور کس کس چیز کا کیا اچھا جائے گا اور کیا کیا سزائیں ہیں اس کی، یعنی کیا کیا ٹریولنگ کی ریکوائرمنٹس ہیں آگے جانے کی، اعمال نامے میں کیا کیا ہونا چاہیے اور کیا کیا نہیں ہونا چاہیے سامان میں. استاذہ مجھے لگ رہا تھا آپ نے بھی کہا نا کہ احوال، یہ جتنے بھی احوال ہم پڑھ رہے ہیں اچھے یا برے، یہ ہماری زندگیوں کو، اس وقت کی زندگیوں کو ریفلیکٹ کریں. یہاں معاف کرنا، یہاں پہ کسی سے احسان کرنا، یہاں کسی پہ رحم کرنا، وہ سب وہاں
اجر کا سبب نظر آ رہا ہے. اسی طرح وائس ورثہ جو کچھ یہاں پر ہم کہیں حق مار رہے ہیں یا ایز اے لیڈر یا جو بھی ہمارے اوپر ذمہ داریاں، اس میں جو کمی ہے وہ وہاں پہ کمی نظر آتی ہے. اور سزا ہم سورہ صافات مکمل کی آج ہم نے، تو اس میں اتنی دفعہ آیا انا کذالک نجزی المحسنین. مطلب میرا خیال ہر حضرت ابراہیم کے ساتھ 2 دفعہ آیا اور باقی سب انبیاء کے ساتھ 1 دفعہ وہ آیت آئی. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ سزا دنیا میں احسان کرنا یا محسن بننا بہت مشکل کام ہے، لیکن یہ جنت کے وعدے اور یہ جنت کی بشارتیں اور جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اسپیشل سلوک بعض لوگوں سے کر رہے ہیں، تو جب یہ ذہن میں رہیں تو اللہ توفیق دے کہ ہم واقعی احسان کرنے والوں میں سے بن جائیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان انبیاء کے قصے سنا کے ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اگر دنیا میں رہتے ہوئے ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چلیں تو ہم بھی اس کیٹیگری میں آ سکتے ہیں. اٹ از ڈویبل، اٹ از ویری ٹف، لیکن اللہ توفیق دے کہ یہ کر بھی سکتے ہیں. اور پھر رزلٹ نظر آ رہا ہے کہ سبحان اللہ کیا VIP ٹریٹمنٹ ہے بعض لوگوں کے ساتھ. اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے. قیامت کے دن کی حسرتیں. سورۃ مریم آیت نمبر 39 میں فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈرائیں جب ہر کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ سراسر غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی مان کے ہی نہیں دیتے، غافل ہیں. لیکن قیامت کے دن پھر کچھ کر نہیں پائیں گے، ریگریٹس ہی ریگریٹس ہوں گی. سورۃ زمر میں آتا ہے کہ انسان قیامت کے دن عذاب دیکھ کے حسرت کرے گا. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کی، اور بے شک میں تو مذاق کرنے والوں میں سے تھا. یا کہے کہ اگر واقعی اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور پرہیزگاروں میں سے ہوتا. یا کہے جب وہ عذاب دیکھے کہ کاش واقعی میرے لیے ایک بار لوٹنا ہو تو میں نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں. کیوں نہیں، بے شک تیرے پاس میری آیات آئیں تو تو نے انہیں جھٹلا دیا اور تکبر کیا اور تو انکار کرنے والوں میں سے تھا. یعنی آج جو تم کہتے ہو کہ مجھے ایک چانس اور ملے، تو بات یہ ہے کہ دنیا میں تجھے چانس تو دیا گیا تھا، تم نے اس وقت کچھ کر کے نہیں دکھایا، تو اب دوبارہ کیا کرو گے؟ پھر اللہ کے حق میں کمی کرنے والے قیامت کے دن حسرت کا شکار ہوں گے. سورۃ الانعام آیت 31 میں فرمایا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. بلا شبہ جن لوگوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا وہ نقصان میں رہے. یعنی مانا ہی نہیں کہ قیامت کے دن دوبارہ جی اٹھنا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. حتیٰ کہ جب قیامت اچانک انہیں آ لے گی، یعنی قیامت کا دن تو آنا ہی ہے اور آئے گی، اور جب اچانک آئے گی تو کہیں گے افسوس اس معاملے میں ہم سے کیسی تقصیر ہوئی، کیسی کوتاہی ہوئی. اس وقت تو اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پشتوں پر لادے ہوں گے. دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائیں گے. یعنی اپنے ہی گناہ اپنے اوپر لاد کے چل رہے ہوں گے. ایک تو گرمی ہوگی، دھوپ قریب ہوگی، ہر طرف رش کی کیفیت ہوگی، کھڑے ہونا مشکل ہوگا اور ایک طویل عرصے تک کھڑا ہونا ہوگا، اور اوپر سے گناہوں کا بوجھ بھی انسان نے اٹھایا ہوا. سورۃ الزمر
55 اور 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَ عَلَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ۔ اور اس سب سے اچھی بات کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور وہ کیا؟ قرآن، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے، یعنی جو قرآن میں پڑھتے ہو اس کو فالو بھی کرو، اور تم سوچتے بھی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کی، اور بے شک میں تو مذاق کرنے والوں میں سے تھا، یعنی کبھی کسی چیز کو سیریس لیا ہی نہیں تھا، تو دین کے ساتھ بھی مذاق ہی کرتا رہا۔ واقعی کچھ لوگوں کا اتنا نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی اللہ کی بات بھی کی جائے تو اس میں سے بھی کوئی لطیفہ بنا لیتے ہیں، اس کو کسی ایسی طرح موڑ دیتے ہیں کہ وہ بات ہی ختم ہو کے رہ جائے۔ تو اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آ جائے اور انسان کو پشیمانی ہو، شرمندگی ہو، انسان کو پہلے ہی تیاری کر کے رکھنی چاہیے، اور وہ تیاری کیا ہے؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، کہ اس سب سے اچھی بات کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کی گئی ہے۔ اس دن کافر کو بھی بہت حسرتیں ہوں گی۔ سورۃ النبا میں آتا ہے إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا۔ جس دن آدمی دیکھ لے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر کہے گا اے کاش کہ میں مٹی ہوتا، یعنی کافر کی یہ حسرت ہوگی کہ میں مٹی ہو جاتا اور میں نہ پیدا ہوتا نہ میرا حساب کتاب ہوتا۔ اور یہ کب ہوگی اس کی حسرت؟ جب وہ اپنا اعمال نامہ دیکھے گا۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، دنیا میں وہ کیا کمائی کرتا رہا، دونوں ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا، کیونکہ لکھنا، پڑھنا، کھانا پینا، کام کاج سب کچھ انسان اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے، تو انسان کے اعمال کا ایک بڑا حصہ اس کے ہاتھوں سر انجام پاتا ہے۔ پھر مجرموں کی بھی حسرت ہوگی۔ سورۃ السجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اور کاش تم دیکھو جب مجرم لوگ اپنے رب کے پاس سر جھکائے ہوئے ہوں گے، کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، بس ہمیں واپس بھیج، ہم نیک عمل کریں گے، بے شک ہم یقین کرنے والے، لیکن اس وقت واپسی نہیں ہوگی۔ سورۃ الفرقان میں ظالموں کی حسرت کے بارے میں آتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اور جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھوں پہ کاٹے گا، کہے گا اے کاش میں رسول کے ساتھ کچھ رستہ اختیار کرتا، ان پہ ایمان لاتا، ان کی مدد کرتا، ان کی سنت کی پیروی کرتا۔ پھر برے ساتھی بنانے والے حسرت کا شکار ہوں گے۔ سورۃ الفرقان میں آتا ہے یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ ہے میری بربادی، کاش کہ میں فلاں کو دلی دوست نہ بناتا، کیونکہ انسان کے دل کا جو دوست ہوتا ہے وہ پھر ہر وقت دل میں اس کا خیال ہوتا ہے، اور پھر اس طرح اگر وہ انسان اچھا نہیں تو جو کچھ وہ کہتا ہے وہ انسان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اور اس طرح اپنی دین دنیا دونوں کا نقصان کرتا ہے۔ پھر نافرمانوں کا عذاب دیکھ کر انسان ندامت چھپائے گا۔ سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ
نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. اور اگر فی الواقع ہر اس شخص کے لیے جس نے ظلم کیا ہے وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے تو وہ اسے ضرور فدیے میں دے دے، یعنی عذاب سے جان چھڑانے کے لیے، اور وہ پشیمانی کو چھپائیں گے جب عذاب کو دیکھیں گے، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، یعنی ہر انسان کو وہی ملے گا جو وہ کما کر لایا ہوگا. جنت دیکھ کر نافرمان حسرت کرنے لگیں گے. سدی کہتے ہیں ان کے لیے جنت بلند کر دی جائے گی، اونچی اٹھا دی جائے گی، تو وہ اس کی طرف دیکھیں گے اور اس میں ان کے گھروں کی طرف دیکھیں گے، پھر کہیں گے کاش کہ انہوں نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی. پھر وہ مکانات جنت کے مومنوں میں بانٹ دیے جائیں گے. اس وقت نافرمان شرمندہ ہوں گے. یہ اعمال ان کی طرف اس لیے نسبت کیے گئے کیونکہ انہیں اس کا حکم دیا گیا تھا، اور حسرت کسی چیز سے محروم ہونے میں ندامت کا سب سے اونچا درجہ ہے. انسان سخت شرمندہ بھی ہوتا ہے اور اس میں ریگریٹس اور حسرتیں بھی ہوتی ہیں کہ کاش وہ ایسا نہ کرتا، کچھ اور کر کے آتا. رضا جی یہ جو بار بار اچانک آنے کی بات ہے نا، اس میں مجھے خیال آ رہا تھا کہ ایون دنیا کی آفتیں بھی اچانک ہی آتی ہیں، جیسے کوئی ایک دم سے طوفان آ گیا یا کچھ، ابھی جیسے وہاں پہ بھی ہوا ہے ریسنٹلی جو دھماکہ، لیکن پھر اس کی ریپلیسمنٹ ہے جیسے ود ان منتھس یا ڈیز یا چلے 1 سال میں 2 سال میں واپس پھر سیٹل ہو جاتا ہے. جیسے ہیروشیما ہے، برباد ہو کے دوبارہ بن گیا. لیکن یہ والی جو اچانک آنے والی ہے پھر اس کے بعد اس کے بعد تو کچھ بھی بن نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا. سازا یہاں پر جو آپ نے بتایا کہ قرآن کی پیروی کرو اور اس کو مطلب لائک سیریسلی لیں، قرآن کو جو پڑھتے ہیں اس پر عمل کریں، اور جو لوگ اس کو مذاق بنا لیتے ہیں، نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے، جیسے کہ آخرت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں وہاں حوریں ملیں گی، ہمیں یہ ہوگا، بس یعنی دے فیل دیٹ پیپل تھنک اباؤٹ دنیاوی جو چیزیں سوچ سکتے ہیں، بس وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس سے پہلے کے بھی سٹیجز ہیں. پہلے تو آپ کو قبر سے نکلنے کے بعد جواب بھی دینا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے. وہاں کیا ملے گا، کہتے ہیں اچھا جہنم میں سارے ساتھ ہوں گے تو وہاں بھی بہت مزہ آئے گا اگر ہم سب ایک ہی جیسے ساتھ سارے ہوں گے. آئی مین لائک ہاؤ کین یو سے دیٹ کہ اگر جہنم میں ہیں اور وہاں سارے اکٹھے ہیں تو وی ول ہیو اے پکنک دیئر کائنڈ آف تھنگ. اتنا نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے کہ اس بات کو سمجھ جو شعور ہوتا ہے نا انسان کا، ایمان ہی درست نہیں نا، ایمان ہی درست نہیں، اس کو مذاق بنا لیا ہے کہ جہاں بھی ہوں گے ساتھ ہوں گے تو وی ول ہیو فن. اب یہ جتنی بھی مرحلے گزرے ہیں نا، ان میں مسلمان اور کافر برابر ہیں، یعنی مسلمانوں میں سے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی بھی پوچھ ہو سکتی ہے، اور کفار میں سے جو کریں گے تو ان کا بھی حساب ہوگا. تو یہاں اس مسئلے کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں اگلے ٹاپک پہ جانے سے پہلے، میزان کے بارے میں پڑھنے سے پہلے، کہ کفار کا حساب ہوگا یا نہیں. تو اس بارے میں امت کے علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ ان کا کفر ہی ان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ ان کا حساب کتاب کیا جائے گا، ان سے حساب مانگا جائے گا، سوال کیا جائے گا، اس کے بعد ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. اور بعض کہتے ہیں کہ جب ان کے اعمال ضائع ہو چکے تو ان سے سوال کرنے اور حساب کرنے کا کیا فائدہ، اور پھر بھی اگر ان کا محاسبہ کیا جائے گا اور ان سے سوال کیے جائیں گے تو کیوں کیے جائیں گے. تو اس بارے میں جو ترجیحی بات ہے وہ یہی ہے کہ کفار سے بھی حساب لیا جائے گا، سوال کیے جائیں گے، ان کے اعمال تولے جائیں گے. مثلاً سورۃ صافات میں آتا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اور انہیں ٹھہراؤ، بے شک یہ سوال کیے جانے والے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کفار سے بھی سوال کیا جائے گا. سورۃ القصص میں آتا ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور جس دن وہ انہیں آواز دے گا یعنی کفار کو، پھر کہے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا. کچھ نصوص ایسی بھی ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ کفار سے سوال نہیں کیا جائے گا. سورۃ القصص میں یہ آتا ہے قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ
من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. سورۃ الرحمن میں آتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. پھر اس دن نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا نہ کسی جن سے. سورۃ المرسلات میں آتا ہے هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ. یہ دن ہے کہ وہ نہیں بولیں گے اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ عذر پیش کریں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض مواقع ایسے ہوں گے کہ جب ان سے سوال کیا جائے گا اور بعض مواقع پر ان سے خاموشی کی شکل میں ناراضگی کا اظہار کیا جائے گا. یعنی سوال بھی ڈانٹ ڈپٹ کے ہوں گے اور خاموشی بھی ناراضگی کی ہوگی. تو آپ دیکھیں نا کہ دنیا میں بھی ناراضگی کا اظہار دو طرح سے کیا جاتا ہے، بعض اوقات جھڑک ڈانٹ کے اور بعض اوقات خاموشی اختیار کر کے. تو علماء اس طرح ان دونوں طرح کی آیات میں تطبیق کرتے ہیں. یعنی ایک تو یہ کہ کفار سے ڈانٹ پر مبنی سوال ہوں گے، جھڑکا جائے گا ان کو، اور اس لیے نہیں کہ ان سے کوئی جواب لینا مقصود ہے، بلکہ اصل مقصد کیا سوال کا کہ ڈانٹا جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ اگر ان سے کلام کرے گا تو رضامندی کا نہیں ہوگا بلکہ ناراضگی کا انداز ہوگا. اور اسی طرح کیونکہ دن 50,000 سال کا ہے تو اس میں کئی مواقع ہوں گے، مختلف حالات ہوں گے. ایسی حالت بھی ہوگی کہ جب لوگ کلام کریں گے اور ایسی حالت بھی ہوگی کہ جب کلام نہیں کریں گے. ایسی حالت بھی ہوگی جس میں سوال پوچھے جائیں گے اور بعض حالات میں سوال نہیں پوچھے جائیں گے. اسی طرح دیگر معاملات بھی ہوں گے. تو ان دونوں باتوں میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. قیامت کے دن کئی طرح کے مواقع اور حالات ہوں گے، یعنی ایک ہی طرح کا دن نہیں ہوگا، اس میں اوپر نیچے ہوں گی چیزیں. تو کہیں سوال پوچھے جائیں گے، کلام بھی کیا جائے گا. کچھ حالات ایسے ہوں گے جن میں نہ سوال کیے جائیں گے نہ کلام کیا جائے گا، اور ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور نہ ان سے بات کی جائے گی اور نہ ہی وہ بات کر سکیں گے. اسی طرح فرشتوں کو بھی ضرورت نہیں کہ وہ ان کافروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں جا کے پوچھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کفار کا محاسبہ کرنے کی حکمت کیا ہے؟ یعنی براہ راست آگ میں کیوں نہیں ڈال دیا جائے گا، ان سے سوال کیوں کیا جائے گا، حساب کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر انہوں نے جانا ہی جہنم ہے تو ان کے اعمال کیوں تولے جائیں گے؟ تو بات یہ کہ اللہ کے عدل کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ حشر میں کھڑے ہونے والے تمام لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ فلاں شخص کو جہنم میں کیوں ڈالا گیا ہے، اور جانے والا بھی پوری طرح مطمئن ہو کہ میں جہنم ہی کا مستحق تھا، اس لیے ڈالا گیا. حجت تمام ہونا، بالکل ہر شخص کو اس کے کیے اعمال کی سزا کا یقین دلانا. سورۃ الملک میں آتا ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے ہوتے یا سمجھتے ہوتے تو بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں شامل نہ ہوتے. پس وہ اپنے گناہ کا اقرار کریں گے، سو دوری ہے بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے. تو بات یہ ہے کہ جو جہنم میں جائے گا وہ مکمل طور پر اس بات سے مطمئن ہوگا کہ وہ جہنم میں جانے کا ہی مستحق تھا، اور اس پر حجت قائم کر دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کا عدل ظاہر ہو جائے گا. سورۃ الاسراء میں آتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. اور ہر انسان کو ہم نے اسے اس کا نصیب اس کی گردن میں لازم کر دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا. پڑھ اپنی کتاب، آج تو خود اپنے لیے بطور محاسب کافی ہے. یعنی خود ہی فیصلہ کر سکتے ہو کہ تم کیا ڈیزرو کرتے ہو. تو یہاں ان کو ڈانٹ کر، چھڑک کر،
ان سے ایک طرح سے محاسبہ کیا جائے گا، اور پھر یہ کہ ان کو آگ پر پیش کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم. تو کہا جائے گا چکھو عذاب اس کے بدلے جو تم کفر کرتے تھے. یعنی حشر کے میدان میں ہی ان کو سزا ملنی شروع ہو جائے گی. پھر سورۃ الانعام کی 130 آیت میں آتا ہے یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاة الدنیا وشہدوا علی انفسهم انہم كانوا کافرین. اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آئے تھے جو تم پر میری آیات بیان کرتے ہوں اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں؟ وہ کہیں گے ہم اپنے آپ پر گواہی دیتے ہیں، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا، اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ یقیناً وہ کافر تھے. محاسبے کا باب یہاں پر ختم ہوا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک ترازو یا میزان کے بارے میں پڑھیں گے کہ میزان کیا چیز ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.